کربلا یقیناً قبولیت دعا کی جگہ ہے. جتنی بھی استجابت دعا یا قبولیت دعا کے لیے چیزیں ضروری ہوں وہ ساری یہاں پر میسر ہیں. زمین کا پاک ہونا تو اس سے بڑی بہتر زمین کوئی نہیں. مجلس شبیر کا ہونا، مومنین کا اکٹھا ہونا، تو بہت بڑی دعا بڑی خلوص نیت کے ساتھ مانگیے کہ میرے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے. میرا مالک پوری دنیا میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو جرم میں ولایت علی میں کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. میرا مالک عزت میں ظہور فرمائے اور ہمارا شمار ناصرین امام زمانہ میں فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا لے سکے جتنی ممکن ہو سکے بلند سلمہ تلاوت فرمائے. جناب ریحان اعظمی صاحب یقیناً ایک شخص کا نام نہیں، ایک عہد کا نام، ایک دور تھا. تو اس ادیب کی بلندیہ درجات کی مجلس میں ایک ادب کے جملے سے کرنے لگا ہوں. جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس جزیرے پہ آگے سکون محسوس کرے اسے کربلا کہتے ہیں. غیر مطمئن انسان جہاں آگے کیا بات ہے. آنسوؤں سے رونے والا جہاں آگے خاموش ہو اسے کربلا کہتے ہیں. دعا جہاں اپنے دم توڑ دے اور کرم پہنی انگڑائی دے اسے کربلا کہتے ہیں. ہم جس پاک شہنشاہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں، جس بادشاہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں، خطرناک حد تک کریم ہے سیدہ کا بیٹا. ایک ہوتا ہے صرف کریم، ایک ہوتا ہے خطرناک حد تک کریم. یہ میرا وہ شہنشاہ ہے جس نے دنیا میں آتے بھی ایک مجرم کو معافی دی، دنیا سے جاتے ہی ایک مجرم کو معافی دی. ملزم کو معافی نہیں دی، مجرم کو معافی دی. جو نہیں سمجھ سکا اس کے لیے لفظ آسان کر دیتا ہوں. جس نے دنیا میں آتے ہی فطرس کو علیہ السلام کیا، دنیا سے جاتے ہوئے حر کو علیہ السلام کیا. اس کریم کو بے شک. اور یہ میرے بادشاہ کی تقسیم تھی. جسے دنیا میں آتے ہوئے معافی دی وہ عرش کا مجرم تھا. جسے کریم کربلا نے 3 شعبان کو دنیا میں آ کے معافی دی وہ عرش کا مجرم تھا، ملزم نہیں تھا، مجرم تھا. مجرم تھا. حیات القلوب میں علامہ مدلسی لکھتے ہیں تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا فطرس. حضرت آدم کے خلق ہونے سے پہلے کا مجرم تھا. کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا، مصری کہہ دیا تھا. خدا نے بالوں پر چھین کے عرش کے کونے میں. میں بتانے لگا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ منبر سے بتایا گیا کہ فطرس کو شفا حسین نے دی. اب بتاؤں کہ اس وقت فطرس کہاں ہے. تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا. میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ اہل زبان ہیں اور ادیب کی بلندیہ درجات کی مجلس ہے، الفاظ کی قدر کیجئے گا. حضرت آدم سے پہلے کا مجرم تھا. آدم توبہ قبول کروانے کے ہنر جانتے تھے. فطرس آدم سے معافی مانگنے نہیں آئے. آدم کے پاس وہ اسماء الحسنہ تھے جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. فطرس نے آدم سے وہ اسماء الحسنہ نہیں لی. نوح نجات کی کشتی لے کے کائنات میں پھرتا رہا. فطرس نوح کے سفینے میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا. ابراہیم آگ کو گلزار کرنے کا ہنر جانتا تھا. فطرس جلے ہوئے پر ٹھیک کروانے کے لیے نہیں آیا. موسیٰ کو دور بھی اللہ سے گفتگو کرتا رہا. موسیٰ سے سفارش کروانے کے لیے نہیں آیا. یعقوب رو کے توحید کو منواتا رہا. فطرس یعقوب سے معافی منگوانے کے لیے نہیں آیا. یوسف اپنے حسن کے جلوے دکھاتا رہا. فطرس حسن کا واسطہ دے کے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا. حد ہو گئی 17 ربیع الاول کو خزاؤں کو بہار آ گئی. حسین کا بھی نام آ گیا. فطرس مصطفیٰ سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا. 13 رجب کو اللہ کے گھر میں علی مہمان پر یہ ہوتا ہے. علی سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا. حسن سے معافی مانگنے کے لیے آیا. 3 شوال کی پہلی صبح مدینے میں سیدہ کے گھر میں
حسین جیسا قرآن اترا، جبریل نے عرش پہ اپنے سر سے تاج اتارا، وہ دیکھو زمین پہ کائنات کا حبیب آ گیا ہے، وہ دیکھو زمین پہ کائنات کا حبیب آ گیا ہے، قدرت سے لے کر جبریل جلدی کر مجھے حسین کے پاس لے جا، اس نے کہا آدم سے لے کے حسن تک یہ بھی حجتیں تھی، یہ بھی معصوم تھے، تو ان سے معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا، انہوں نے کہا اس میں سے جس کے پاس جاتا وہ دینے سے پہلے لوگ دیکھتا ہے، دینے سے پہلے حسین دیتا پہلے راہب رسول سے بیٹے مانگنے ہیں، رسول نے پہلے دو دیکھے اور دیکھے کہا مقدر میں نہیں، حسین وہاں سے دیکھ کے نہیں دیکھے، حسین دیتے پہلے لکھواتے پہلے۔ چلے جو ذہنی طور پہ جاگ رہے ہیں، فطرس کو سزا کس نے دی تھی؟ اللہ۔ معاف کس نے کیا؟ جسے اللہ سزا دے صرف حسین معاف کر۔ میں جو تبدیل کر دیتا ہوں اس کے پکڑے ہوئے کو صرف حسین چھوڑا تھا۔ کیا کہنے خدا نے سزا دی، جی ہاں، معافی حسین کیس عرش سماعت حسین نے فرض کیا۔ بادشاہ کے دروازے میں بیٹھے ہیں، ہاتھ باندھ کے اپیل کر دیتے ہیں، مولا وہیں سے آئے تھے وہیں سے معاف کر کے آتے، حسین وہیں سے معاف کر کے آ جاتے۔ آج مولوی کی زبان نے بند نہ ہوتی، کہتے پتہ نہیں کس نے معاف کیا، وہاں کا مجرم حسین نے یہاں پہ پایا، جملہ جا کے سننا، مجرم وہاں کا تھا، حسین نے یہاں بلا کے مولوی کے چہرے پہ کرم کا تماچا مارا، مجرم کو یہاں پر آگے مار کر کے حسین نے بتایا ہے وہاں کا بادشاہ بھی حسین ہے، یہاں کا شہنشاہ بھی حسین ہے۔ کیا کہنے وہاں بھی حسین معاف کرتا ہے، یہاں بھی حسین بے شک۔ اور کریم کربلا نے دعا دے کے معاف نہیں کیا، ہائے 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 ہائے، کیا بات، سر اٹھانا جو کرم دیکھنے کے لیے آیا۔ میں نے جو پہلا جملہ کہا اسی سے بات شروع ہو گئی، ذیل بھائی خطرناک حد تک قریب۔ مولا حسین نے ہاتھ اٹھا کے فطرت کو دعا دے کے معافی نہیں دی، بول کے معافی نہیں دی۔ کتنا بڑا مجرم تھا، اللہ نے سزا دی تھی۔ حسین نے معافی کتنے چھوٹے انداز سے دی، چھولے سے مس کر جھولے سے مس کر دو اس کو، اس کے پر میرے جھولے سے مس کرو، اس کے پروں کو میرے جھولے کے ساتھ۔ ہزاروں دفعہ آپ نے فطرت سنا ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کہ نیا زاویہ دکھانے لگا ہوں، میرے مالک اتنی دور سے چل کے آیا تھا تو آپ اسے بول کے معاف کر دیتے، آپ اسے دعا دے کے معاف کر دیتے۔ حسین نے کہا تجھے نہیں پتا قیامت تک کے لیے بڑی بڑی ایسی ہمارے پیدا ہونی تھی جنہوں نے حسین کے اختیار کا انکار کرنا تھا، جنہوں نے علی کو لگا کے معافی دے دیتا، کل مولوی بھوم دیتا، جب تک حسین تھا تب تک شفا نہیں رہی۔ آپ تو حسین کے ذریعے کے ساتھ مس کریں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ لوہے کے ذریعے لکڑی کا چھولا تھا، حسین نے کہا مس کرو۔ کسی مجھے تاریخ سے نہیں ملا، اہل علم بیٹھے ہیں، اہل علم سے جا کے پوچھ لینا کہ جب جبرائیل لے کے آئے تھے تو ایک بار توحید سے پوچھا ہو کہ لے جاؤں اسے، حسین نے بلا لیا، فطرس آ گیا، یوں چھولے سے مس کر۔ یہ پہلا سائل تھا، یہ پہلا فقیر تھا حسین سے مانگنے والا، یہ پہلا فقیر ہے جس نے حسین سے کرم کی بھیک مانگی۔
پھر اس پہلے فقیر نے ایسا جملہ کہا کہ قیامت تک ہم جیسے فقیروں کی تصویر. اگر یہ جملہ کہہ دے گا تو شاید قیامت تک یہ لائن تبدیل ہو جاتی. اس نے پہلا جملہ ہی بڑا عقیدے والا کہہ دیا. ادھر یہ حسین کے جھولے سے معصوم ہوا, اس نے اپنے پروں کو عرب ملک میں بیٹھے ہو جاؤ ابھی سمجھنے والے سے پوچھ لینا. ڈاکٹر نوشی صاحب کھڑے ہیں, اہل علم سے جا کے پوچھ لینا عتیق کسے کہتے ہیں. عتیق اس غلام کو کہتے ہیں. یہ غلام ہوا جسے آزاد کر دیا. یہ ایک ایسا غلام ہے جسے آزاد کر دیا ہے, اب اپنی مرضی سے غلام ہو رہا ہے. مجبوری سے غلام ہوا. ایک وہ ہے جسے آزاد کر دیا ہے, اب یہ اپنی مرضی سے غلام ہو رہا ہے. حسین کے جھولے سے مس ہو گئے تو میرے مالک اب عرش پہ واپس آ دو. فرمایا اب عرش پہ آ کے کیا کرے گا. اب دہلیز حسین, اب حسین کے دروازے, اب جتنی دیر حسین ہے حسین کے کرم کے قصیدے پڑھتا ہے. میرے مالک عرش پہ تو تیری تصویر پڑھتا تھا. فرمایا زمین پہ حسین حسین کہتا ہے, میں عرش پہ تصویر پروردگار دیکھتا ہوں. کربلا تک حسین کے ساتھ, کربلا کے بعد آج تک کربلا میں موجود ہے. کیا بات ہے. ذریعہ حسین پہ حسین کے ظاہروں کے استقبال کرنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. خدا عدل کرتا ہے, یہ فضل کرتا ہے. کیا بات ہے. کوئی یہ نہیں دے کہ شاید ہم صرف آل محمد سے مانگتے تو معاذ اللہ سنہ معاذ اللہ ہمارا عقیدہ توحید پہ ہے نہیں. وہ عدل ہے, یہ فضل کرتا ہے. عدل کیا ہے, فضل کیا ہے. جو بنتا ہو وہ دے دینا عدل, نہ بنتا ہو پھر بھی دے دینا. یہ فضل عدل اور فضل. مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک شخص ہے, اس نے بارگاہ محمد صلوات پھر بھی بلند آواز سے فقیر آل محمد. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ میرے مالک کے مخصوص عزادار خان جرمونی رسول کے سب تشریف لے آئے. وہ عدل کرتا ہے, یہ فضل. راہب آیا تھا عدل سے بیٹے مالک, عدل نے کہا بنتے ہیں. فضل نے ایک نہیں ساتھ دے دیا. عدل اور ہے, فضل اور ہے. مولا امیر المومنین ممبر خلافت میں بیٹھے ہوئے, ایک شخص باہر سے آیا, اسے دور سے باتیں کہا, یا علی مجھے پاک کر دیجئے. لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک شخص ہے بارگاہ امیر المومنین ہے, یا علی مجھے چوری جیسا گناہ ہو گیا, مجھے پاک کر دیجئے. کیسا اچھا دور تھا, وہ خود چل کے سزا دینے کے لیے آ گیا. مولا مجھے پاک کر دیجئے, مولا میں پاک ہونا چاہتا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا اسلامی سزا دی جائے, اس کی انگلیاں کاٹی جائے. مطمئن ہو کے اپنی انگلیاں کٹوا دیا. کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ سے خون کے قطرے پڑے پڑے. امیر المومنین کی طرف دیکھنا, کتنا خوش قسمت ہوں مجھے علی نے پاک کیا. امیر المومنین کی عادل پہ, امیر المومنین کی عادل کے قصیدے پڑھتا ہوا بارگاہ امیر المومنین سے جانے لگا. امیر المومنین نے غلام جو کہیں سے واپس پلٹ کیا جا. امیر المومنین نے زمین پہ ٹوٹی ہوئی انگلیاں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا. مولا علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا, اگر دینی تھی تو کاٹی کیوں تھی. فرمایا وہ بدل تھا, یہ بدل یہ فضل ہے. عدل کہتا ہے, فضل کہتا ہے. واہ 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 واہ.
کتنے واقعات ایسے کوٹ کیے جائیں. مولا سید الساجدین کے پاس ایک شخص ہے, اسے کہا مولا مقروض ہوں, فرمایا تیرے مقدر میں رزق کم ہو گیا تیری کسی غلطی اور گناہ کی وجہ سے. روتا ہوا بارگاہ مولا سے جاننے کا, فرمایا واپس پلٹ کیا میرے ہاتھ دھو دے. اس نے پانی کا برتن لیا, یوں مولا کے ہاتھ میں پانی ڈالا, امام نے زمین پہ لیا. اس نے زمین پہ دیکھا زمین یاقوت قیمتی پتھر. مولا یہ کس کے, فرمایا تیرے. کہنے لگا آپ نے مجھے کہا تھا میرے مقدر میں نہیں, فرمایا وہ عدل تھا. یہ فضل. جب تک گھر میں بیٹھے تھے ہم عدل تھے, اب جس کے دروازے میں بیٹھے ہیں یہ فضل ہے. کیا بات. سخاوتوں کی حدوں سے گزر کے دیتا ہے, سخاوتوں کی حدوں سے گزر کے دیتا ہے, اور اندھیری شب میں اجالے سحر کے دیتا ہے. خدا کے بعد یہ عباس کی کرامت ہے, بغیر ہاتھوں کے کشف انور کے دیتا ہے. خطرناک انشاءاللہ کل سے یہیں پہ سیر ہوگا. مجالس 3 بجے جناب سید محمود نقوی صاحب جو ہیں ان کی زیر اہتمام ہوگی معرفت حجت کے عنوان کے ساتھ. انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے آپ کے سامنے ذکر کا سجدہ بیان ہوگا. میر صاحب نے بھی مختلف عزاداریوں میں شرکت کرنی ہے. کریم کے دروازے پہ آئے ہیں یہاں فضل سے مانگنے کے لیے, جو بالکل بھی مقدر میں نہیں ہے حسین مودی کے لیے. کتنا آسان دور ہے, کتنے اچھے دور میں کربلا کی زیارت کرنے کے لیے آ گئے. متوکل ملعون کا دور تھا. اس نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ حسین کی زیارت ختم ہو جائے. جب کسی طریقے سے حسین کی زیارت ختم نہیں ہوئی, اس نے کہا اتنی مہنگی کر دو کہ حسین کا ذائقہ آئے. اس نے اعلان کر دیا, لیکن اگلے دن حسین کے کرم کا معجزہ دیکھنا. اس کے شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی, اور اس نے آتے ہی متوکل کے دربار میں جو جملہ کہا, اس جملے میں بے ساکھ تھا, اس کی آپ کی داد نکلے گی. متوکل کے دربار میں آگے کہتی, میں نے سنا ہے کہ زیادہ سستی ہو گئی. شہر کی سب سے غریب عورت ہے, تجھے نہیں پتا کہ ہم نے درہم و دینار میں اضافہ کر دیا. تو اتنے دینار کہاں سے لے کے آئی تھی؟ یوں اپنی چادر کا پلو کھولا, دینار نکال کے اس کے آگے کہاں سے لے کے آئی؟ کہہ رہی جس نے بلایا. کل ندا آئی تھی تو اعلان سن کے روتی روتی تکیے پہ سر رکھ کے کہہ رہی تھی, مولا حسین اب تو مہنگی ہو. صبح اٹھی قیمت حسین دے چکے. جیسے کہ تو کیا سمجھتی ہے کہ صرف قیمت ہی ہوگا. اس نے جب دیکھا کہ میرا ظلم شرمندہ ہو رہا ہے اور حسین کا کرم مسکرا رہا ہے, جیسے کہ تو کیا سمجھتی ہے کہ میں صرف درہم و دینار دوں گا. جو قبر حسین کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا وہ اپنا ہاتھ ہے. جب یہ اعلان ہو گیا تو اگلے دن وہی بڑھیا واپس آیا, اور میر صاحب اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا. پہلے کیا کہا تھا کہ زیارت سستی ہو گئی, اب اس نے کہا ہاتھ کاٹوں گا. متوکل کے دربار میں آگے, میں نے سنا ہے کہ زیارت مفت ہو گئی ہے, اب تو کچھ بھی نہیں لے رہا. اس نے کہا میں ہاتھ پہ دباؤں گا. کہنے یہ لے کے آنی ہوں, سر پہ کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا اب یہ حسین کا ہو گیا ہے, میرے پاس سب سے اونچی جگہ کوئی ہے. متوکل ملعون نے دیکھ کے کہا یہ حسین کے کیسے نوکر ہیں, یہ حسین کی کیسی کلیزیں ہیں, یہ تو درہم و دینار سے بھی نہیں گھبرائے, یہ تو موت کے ڈھل سے بھی اپنے عذاب دے رہے ہیں, اپنا بدن کٹوا رہے ہیں. متوکل نے کہا ہاتھ کاٹو. پڑیا کا ایک ہاتھ کٹ گیا. اس کا دوسرا سمجھ لیا کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے حسین کی زمین چومے گی. میں دوسرا ہاتھ بھی کاٹوں گا. بسم اللہ پڑھ کے دوسرا ہاتھ متوکل کے جلال کے سامنے کیا. اس نے دوسرا ہاتھ کاٹا. اس نے کہا آج اس پڑیا کو ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا کہ پھر کوئی بھی حسین کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا. اس کے جس پاؤں کے ساتھ چل کے جاؤ گی, پھر پاؤں کے قدموں کو دونوں ہاتھ کر دیے, دونوں پاؤں کا پھینکو پڑیا کو, تاکہ اب کوئی بھی حسین کا ذائقہ, اب کوئی بھی حسین کا نوکر حسین کی زیارت کو سوچے گا. جب چھت سے پڑیا کو پھینکنے کا ارادہ کیا تو ایک گھوڑا سوار تیزی سے آیا, گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. پڑیا متوکل کی طرف ایک میرا پہلے چل کے جانا تھا, اب وہ لینا. کیا بات ہے. حسین کا ظاہر گھر سے چلتا ہے, حسین کی بہن اس کا استقبال.
یہ بے آباد جنگل تھا، اسے آباد کر گئے محمد کے بیٹے اور علی کی بیٹی۔ کربلا رونے کا نام ہے، کربلا گریہ کا نام ہے، کربلا ماتم کا نام ہے۔ سادات و غیر فنا سے معافی مانگ کے 2 سطر سے مصیبت کی پڑھوں گا۔ یہی وہ صحرا تھا جس جنگل میں کبھی اکبر کی لاش پر رو رہا تھا، یہی وہ ریگستان تھا جہاں پہ اپنے 6 ماہ کے بیٹے کا چھلنی بدن لے کے ہاتھوں پہ کھڑا تھا اور رو کے کہہ رہا تھا اما فاطمہ کبھی باپ بھی بیٹوں کی قدر۔ کتنی بار زخمی ہوئے حسین، کتنی بار زخمی ہوئے حسین۔ اللہ سلمان آدمی کے درجات بلند فرمائے، ڈاکٹر ریحان آدمی کے درجات بلند فرمائے۔ میرے بھائی نے حکم دیا ہے تو میں 2 سطریں پڑھوں گا۔ مکمل شہادت اکبر کی کربلا میں کون پڑھے؟ کون پڑھے حسین کے سامنے؟ حسین امام یوسف بیٹے کی شہادت۔ کیونکہ کتابوں میں رقم ہے کہ شیخ مہدی نے قبر حسین پہ کھڑے ہو کے اکبر کی شہادت پڑھ دی تھی۔ رات گھر میں آدھی رات کو کسی مستور کے رونے کی آواز سنی تھی، تڑپ کے کہنے لگے من ہم کے بیوی تو کون ہے؟ رو کری پردہ کر میں حسین کی ماں، حسین کی ماں کا نام آنا تھا دیکھ کر بی بی میرا اتنا مقدر کہ میرے گھر آئی ہے میں روزہ پانے امام ہوں، میں قبر امام حسین پہ مجالس پڑھتا ہوں، اس وجہ سے اور میں سمجھانے کے لیے آئی ہوں آج کے بعد حسین کی سردی پہ کرے بی بی مجھ سے وہ روایت رد کری گئی ہے، پر میں تمہیں روایت رد نہیں پڑی جب سے تم نے اکبر کی شہادت پڑھی ہے۔ میں کبھی کربلا میں حسین چپ کرواتی ہوں، کبھی شام میں زینب چپ کرواتی ہوں، کربلا میں حسین رو رہا ہے، شام میں میری زینب۔ مشکل ترین شہادت ہے آل محمد کے لیے حسین کے اکبر کی شہادت۔ اللہ ہر ماں کو بیٹا نصیب کرے، ہر بہن کو بھائی نصیب کرے۔ 18 سال ملکوں میں پالا تھا علی کی بیٹی نے اکبر کو، 18 سال ملکوں میں پالا۔ 8 فدا لکھے ہیں کتابوں نے، ردمت الثاقبہ میں 8 فدا لکھے ہیں علی اکبر کے۔ ایک خیمے میں گیا ہے حسین کا بیٹا بھی لگتا، شہادت نہ بھی پڑھی جائے، صرف 8 فدا پڑھے جائیں تو جگر بھر جائے۔ کس کس خیمے میں جا کے کیسا کیسا ودا کیا ہے۔ میں پہلا ودا پڑھنے لگا ہوں، پہلا الوداع کس سے کیا ہے؟ حسین کے سجاد بیٹے سے۔ مولا سجاد اپنے خیمے میں تھے، تو خیمہ گاہ میں گئے ہیں جہاں خیمہ امام حسین العابدین ہے۔ سجاد کے خیمے میں آیا، 18 سال کا جوان بھائی، 18 سال کے بھائی نے سجاد کو یوں گرمائن کو دیکھا، سجاد کے پاؤں کو بھائی بن کے نہیں اسے امام سمجھ کے سجاد کے قدموں کے ساتھ اکبر نے اپنی داڑھی کو بس لیا۔ مولا سجاد آنکھیں کھول کے رہے اکبر تو بھی مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ادھر سجاد نے آنکھیں کھولی، اکبر نے سجاد کے سینے میں ہاتھ رکھا، کہنے لگا اٹھ سجاد بابا میں تجھے ملنے کے لیے آیا، اٹھو میرا بھیا سجاد، میں تجھے ودا کرنے کے لیے سہارا دے کے مولا سجاد اٹھے، رو کے اکبر کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے اکبر جو سیدنا زینب کا بھی بیٹا ہے تو حسین کا بھی بیٹا ہے، ایک سفارش حسین سے کرے گا؟ کس چیز کی سفارش؟ مولا سجاد رو کے کہتے سارے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، بابا حسین سے کہتے پرشی میں کھا لیتا ہوں شام کو یہ چلا جائے، اپنے ماں کے ساتھ شام رکھے تو میں بازاروں میں ننگے سلمان لے کے سارے کربلا رہ گئے، مجھے اکیلی شام بھیج رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا سجاد کہتے ہیں نبھا کے پہلی بار کربلا ہے، پھر کربلا میں پہلا قدم رکھ کے مولا سجاد نے آواز دے کر اکبر بچی کھانا آسان ہے، چچا عباس بازو کٹوانا آسان ہے، اصغر اپنے حلق میں تیر کھانا آسان ہے، اور محمد گھوڑوں سے گرنا آسان ہے، قاسم اپنی لاش مال کروانا آسان ہے، رو کے قبر حسین کو کہا بابا معاف کرنا تیرا سر پہ کھانی آسان ہے، مولا سجاد دوسرا ودا کرنے کے لیے آئے ہیں سیدہ عالیہ کے خیمے۔ کتنی دیر بیوی نے اکبر کو سامنے بٹھایا، رک گئی اکبر تو 3 دن کا تھا جب میں نے حسین سے مانگا تھا، اکبر میں نے 18 سال مجھے بڑکوں نے پڑھا،
वाला है। रुकैया के खैमे में गए, विदा हुआ। जब जनाब रुकैया के खैमे से बाहर निकले, सामने खड़े थे मौला बलफल अब्बास। अकबर का हाथ पकड़ा, अकबर जी चचा गाजी, अकबर माँ के खैमे में क्यों नहीं जा? अब जो औलाद वाली माएँ बैठी हैं वो इस जुमले में माता करेगी, अकबर अपनी अम्मा लैला से विदा करने के लिए कब जाएगा? रो के कहता है मौला क्या हुआ? जनाब अब्बास रो के कहते हैं तेरी माँ लैला ने रुकैया को अपने खैमे में बुलाया था। रो के रुकैया एक बार उमर बनी के बेटे से के बेटे से। अल्लाह सलमान भाई के दर्जात बुलंद करे। रेहान भाई ज़ईफ हो गए थे सलमान की मौत के बाद। ये हौसले हैं हुसैन के, जो 18 साल के बेटे की जवान की लाश से उठ के खड़ा हुआ। आखिरी विदा किया है हुसैन के साथ कीला में बैठे थे, जब रोते रोते शहजादा अकबर हुसैन के पास बाबा बाबा जी अकबर बाबा मुझे मौत की इजाजत दे। कई बार हुसैन ने अकबर का चेहरा देखा, साफ कर तू बुढ़ा बाप हो, तेरा जवान बेटा हो, बुढ़ा बाप जवान बेटे को मौत की इजाजत कैसे देता है? अकबर रो के कहता बाबा अली का वलीउल्लाह नहीं बचा, कामदा बनाने का तीर नहीं बचा। हुसैन रो के कहते अकबर ये मेरी एक शर्त है, अकबर जितनी देर तेरे को रोने का मुंह लश्कर की तरफ रहेगा, अकबर तो अपना चेहरा मेरी तरफ करना। अकबर जब तक तू फौजों में नहीं जाता, अकबर मैं तेरा बार बार चेहरा देखो तो अकबर तू मेरे नाने की शक्ल है, अकबर तू मेरी माँ फातिमा की दुआ है। हुसैन ने अकबर से वादा लिया, शहजादा अकबर घोड़े की सीट पे आए। मौला हुसैन के वादे अकबर एक बार घोड़े से उतर, अकबर मुझे पेशानी चूमने दे, फिर अकबर को घोड़े से उतर मुझे दाढ़ी चूमने दे। 23 मरतबा हुसैन ने अकबर को कहा, जब आखिरी बार अली अकबर उतरे रो गए बाबा मुझे इतना बता